اختتام کے بعد بعد نماز تراویح 2 رمضان المبارک کی سحری کی جانب ہم بڑھیں گے، اور آج اس مالک کا کروڑا شکر کہ اس نے آج ہمیں ماہ رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں پہلا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ناظرین کرام، یقیناً آج کا یہ خوبصورت پروگرام روح رمضان ٹرانسمیشن تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ آباد کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ، کل بھی آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت ثنا خان رسول اور اسکالرز کے ساتھ یہ خوبصورت پلیٹ فارم سے روح رمضان ٹرانسمیشن میں ایک ایسی روح پھونکی گئی کہ جس سے ایک نیا ہی سما دکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آج ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور روح رمضان ٹرانسمیشن کے جو روح رواں ہیں تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ آباد لاہور، اللہ ان کی بھی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ کو معلوم ہے جتنے بھی ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل سے جتنے بھی ناظرین ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، تمام کا خیر مقدم دل کے تہ گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمیں بہت سے خوبصورت ثنا خان اور اسکالر اور ہمارے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو آئیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ آج ہمیں تلاوت کے لیے قاری ریاض صاحب نے ماشاءاللہ جوائن کی ہے، اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے، اور انہی کے ساتھ انتہائی خوبصورت ثنا خان جو شہر لاہور داتا کا نگر ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان بھائی عمران ایوب صاحب، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، تشریف آوری کا۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمیں جس اسکالر نے جوائن کیا ہے وہ بھی بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، اہل سنت و جماعت کا فخر ہیں، جناب محترم حضرت علامہ قاری غلام محی الدین سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جو آج کے ہمارے مہمان ہیں وہ بہت خوبصورت شخصیت ہیں، اور وہ اس علاقہ کی مصطفیٰ آباد کی جان ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ آپ کے ساتھ آپ کی محبتوں کو سمیٹتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے جہاں پر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے ساتھ جو آپ کی نسبت ہے، آپ کا صبح و شام اور 1 سے 2 ماہ کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یقیناً یہی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا تعارف ہے۔ جناب محترم قبلہ حاجی محمد شہزاد صاحب دلہ ہاؤس والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اللہ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، یقیناً میں نے کل بھی آپ سے یہی بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ روح رمضان ٹرانسمیشن یقیناً بہت سے لوگ جتنے بھی ناظرین ہمیں وایا یوٹیوب چینلز فیس بک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کا مقصد بیسیکلی اس تنظیم ثنا خان مصطفیٰ آباد کا جو بیسیکلی جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس ماہ رمضان المبارک کے آغاز سے لے کر اختتام تک کچھ نئے انداز کے ساتھ، تاکہ لوگ نماز تراویح کے بعد اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں اور خوبصورت ثنا خانوں کو اور اپنے اسکالر سے سوالات و جوابات ہو سکے۔ تو ہم اسی سیگمنٹ کو لے کر انشاءاللہ آج 2 رمضان مبارک کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آگے لے کے بڑھیں گے، اور جتنے بھی ہمارے یوٹیوب تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ آباد کے پلیٹ فارم فیس بک اور یوٹیوب چینل سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تمام دیکھنے والوں کو میں ہمیشہ کی طرح گزارش، ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور یوٹیوب چینل سے دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں آج کی اس روح رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے۔ میں اپنے ایوان میں سے انتہائی خوبصورت قاری قرآن قبلہ قاری محمد ریاض صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس 2 رمضان مبارک کی خوبصورت ٹرانسمیشن روح رمضان کا باقاعدہ آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ان المتقین فی
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله. سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الله أكبر. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الله أكبر. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله. سبحان الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جناب محترم قبلہ قاری محمد ریاض صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس خوبصورت 2 رمضان المبارک کے روح رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے باقاعدہ طور پہ کر رہے تھے. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا قرآن سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم کا قرآن پڑھنا
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، یقیناً آج یہ خوبصورت روح رمضان ٹرانسمیشنز میں خوبصورت ثنا خان بھی ہیں اور اسکالرز بھی کی جانب بھی انشاءاللہ ہم بڑھیں گے، لیکن اپنے پروگرام کے جو ہمارا ٹائم ڈوریشن ہے اسی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے روح رمضان ٹرانسمیشن میں تلاوت کے بعد حمد باری تعالیٰ کے لیے اس عظیم ثنا خان سے ملتمس ہوں گا جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ شہزادہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کم عمر میں بڑی ہی عزتوں کے ساتھ نوازا، جناب محترم بھائی محمد عمران ایوب قادری سے۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب کو، دیکھنے والوں کو اور جو یہاں پر حاضرین موجود ہیں، سامعین، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ روح رمضان کا یہ خوبصورت سیٹ اور یہ ان کی محنت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص عابد بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو، مصطفیٰ آباد میں رہنے والے جتنے بھی یہ انتظامیہ ہیں اور یہ جنہوں نے انعقاد کیا ہے، بالخصوص حافظ احمد حسین خیال قادری صاحب، ہمارے نقیب پاکستان الحمدللہ، اور قبلہ عالم جلوہ گر ہیں، اور ہمارے محترم۔ میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار، بڑا مقبول بارگاہ اور مشہور زمانہ کلام، چند اشعار۔ تیرا تو فقط تیرا پرستار مولا، تیرا تیرا تو فقط پرستار مولا، میں بندے آسی ہوں، میں بندے آسی ہوں، پاکی اجالے مجھے پیارا سجائے اللہ، پاکی کے اجالے مجھے پیارا سجائے، در کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا اللہ، اندر کے اندھیروں
ہوں مولا میں بندہ عالی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں اللہ 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 سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ عمران ایوب قادری صاحب حمد باری تعالیٰ سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرما رہے تھے۔ اور ناظرین کرام، یقیناً اللہ کا نام وہ نام ہے کہ جس سے دلوں کے زنگ اٹھتے ہیں۔ جس خوبصورت انداز میں بھائی عمران سے پڑھ رہے تھے، اور بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ خلاق ازل صاحب کن مالک ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ خلاق ازل صاحب کن مالک ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ تو اول سے اول ہے، آخر سے بھی آخر ہے، کب سے ہے کہاں تک ہے، خبر تھی نہ خبر ہے، تو رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں مگر ہر شے پہ نظر ہے، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کا کرم ہے، اس مالک کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی ان خوبصورت بابرکت ساعتوں کے اندر اس روح رمضان ٹرانسمیشن کے تھرو ہمیں اپنا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آئیے ناظرین بڑھتے ہیں، اور ہم نے یقیناً رمضان المبارک کے استقبال رمضان پر گفتگو کی، اور رمضان المبارک کی فضیلت پر گفتگو، اور سب سے بڑا اگر دیکھیں ماہ رمضان المبارک کی یہ نسبت تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اتنا خوبصورت مہینہ بنایا، یہ رب کا مہینہ ہے اور یہ مہمان بن کے آیا ہے، اور سب سے بڑی جو اس رمضان المبارک کو اس مہینے کو جو سعادت ملی وہ یہ رمضان نے ہمیں قرآن کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، میں اپنے اسکالر کی جانب قبلہ قاری غلام محی الدین سے سب سے پہلے تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ علامہ صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید ماہ رمضان المبارک کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، اس پر آپ ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذرا تھوڑی سی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ماہ رمضان میں ہمیں قرآن دیا، قرآن کی کیا فضیلت ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ احمد بھائی، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ، آپ نے بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ عظمت کی سب سے بڑی دلیل حضور ذات ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی سب سے بڑی عظمت کی دلیل قرآن مقدس ہے۔ اور پھر قرآن کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق، سب سے پہلے یہی قرآن رمضان مبارک نازل ہوا، عطائے صدرہ نشین اللہ رب العالمین کا پیغام لے کے حضور کی بارگاہ میں رمضان المبارک میں تشریف لائے اور اقرا رب الذی خلق سنائے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام مقدس کی تلاوت تو کیا، رمضان المبارک میں اس سے بھی زیادہ کر دیا کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال مجھے قرآن مقدس رمضان میں سنایا کرتے، اور اندازہ کیجئے کہ جس کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا خود پڑھا ہوگا تو کیا ہوتا، حضور کو قرآن سنایا کرتے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک روز
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुल्ला तू मुझे सुना। अल्लाह, कैसी बात अल्लाहु अकबर, कि तू मुझे सुना अब कुरान। सुभान अल्लाह, और अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप तो खुद साहिब कुरान हैं, अल्लाह, मैं आपको कैसे सुना सकता हूँ? हुजूर ने फरमाया कि मैं दूसरे के मुंह से पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो रमजानुल मुबारक के साथ ताल्लुक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्दुल्ला इब्न मसूद को सुनाया करते। फिर रमजान में ही हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद तू मुझे पढ़ के सुना। अल्लाहु अकबर, और तीसरी बात, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुभान, आप फरमाती कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर साल जिब्रील अमी मेरे साथ रमजानुल मुबारक में दौर कुरान का करने के लिए आया। सुभान अल्लाह। मैं यही बात आपसे कहने लगा था कि ये वो महीना है कि जिसमें हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दौरा किया। आज हम नमाज तरावी के लिए एक हाफिज दूसरे हाफिज को कुरान सुना रहा होता है, तो ये बड़ी बरकत वाली बात वो सैयदुल मलाइका है, अल्लाह, ये इमामुल अंबिया है। सुभान अल्लाह, सुभान, वो इमामुल मलाइका, ये इमामुल अंबिया, दोनों दौर कैसा अंदाज होता होगा। सुभान, और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जिस साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, हुजूर ने फरमाया इस साल मैंने 2 मरतबा कुरान सुनाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं हुजूर को कुरान सुना रहा था, जब ये आयत आई फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा, कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बना के लाऊंगा, और तमाम अंबिया पर का करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ाक के नैनों से आंसू गिरते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे हैं और अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं कि जब कैसा माहौल होगा, क़यामत का समा, नफ्सा नफ्सी का आलम। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों पर और उनकी उम्मतों पर गवाह बन के पेश होंगे। या का करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान के साथ ताल्लुक और फिर रमज़ान के साथ ताल्लुक हमें बताता है। और एक रवायत यूँ भी मिलती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम कहते हैं कि जो ही रमज़ानुल मुबारक आता तो हम अपनी मालों की ज़कात निकालते और कुरान की तरफ झुक जाया करते। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ये एक और अंदाज है सुभान अल्लाह, कि कुरान की तरफ झुक जाया करते। और अब तक इसी तरह चलता आ रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे मसाजिद का माहौल देखने में आता है, नमाज तरावी का माहौल देखने में आता है, हुफ़ाज़ किराम कुर्रा किराम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। पूरा साल शायद उतना नहीं पढ़ा जाता जितना रमज़ान में पढ़ा जाता है। अल्लाह से मैं कुरान की बात ही हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि कुरान की फजीलत के हवाला से क्या इसका एक एक हर्फ पढ़ने से नेकियां हैं, इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी फरमाइएगा कि अल्लाह ताला ने इस पर माह रमज़ान में जो अगर कोई नेकी की जा रही है, अगर कुरान की तिलावत की जा रही है, तो उसमें और आम दिनों में कुरान पढ़ने में क्या डिफरेंस होगा? जी बिल्कुल। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इस्तिक़बालिया खुतबा इरशाद फरमाया अपने गुलामों को रमज़ानुल मुबारक का, कल चूँकि आपका ये रमज़ान का टॉपिक था, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस खुतबे में फरमाया कि एक नफली नेकी का सवाब फ़र्ज के बराबर हो जाता है और फ़र्ज का बराबर सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। एक रवायत में 700 गुना तक बढ़ा दिया। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो इससे भी बढ़ा देंगे। और मीम अलग हर्फ है। ये कुरान करीम की अजमत और शान है कि बाकी किताबें भी तो हैं ना जी, लेकिन कुरान की ये शान है कि इसे पढ़ने पे भी सवाब मिल रहा है, देखने का सवाब मिल रहा है, चूमने का सवाब मिल रहा है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफैल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत को खास नेमत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लामा साहब इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद फुरकान हमीद का रमज़ान मुबारक
मुबारक के साथ ताल्लुक़ और कुरान की फजीलत पर। और ये मैं सवाल इसलिए किया कि नाज़रीन किराम, अभी तो हमारी ज़िंदगियों में ये आगाज़ है माह रमज़ान मुबारक की, आज ये दूसरी सहरी की जानिब इंशाअल्लाह हम बढ़ेंगे, लेकिन ये हम पे ख़ास करम है उस मालिक का कि जिसने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। तो इसको, इस लम्हों को और इन औक़ात को ज़ाया किए बग़ैर हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में आज ही, अगर एक दिन गुज़र गया तो आज ही अहद करें कि आज से हम कुरान की तिलावत करने वाले बनेंगे। हमने अगर रोज़ा पहला नहीं रख सके तो हम सुबह जो है वो पहला रोज़ा अपना रखेंगे, दूसरे रोज़े की जानिब हम बढ़ रहे हैं। अगर हम नमाज तरावी नहीं पढ़ रहे, नमाज तरावी में हमारे इमाम जो हैं वो कुरान पढ़ते नहीं सुन रहे, तो कल से इंशाअल्लाह हम मस्जिद की जानिब बढ़ें। क्योंकि मैंने कुरान की फजीलत पर, जिस तरह अल्लामा साहब ने क्या खूबसूरत अंदाज में बताया कि अलिफ लाम मीम, हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कोई इकट्ठा नहीं है, बल्कि अलिफ अलग है, लाम अलग, मीम अलग है, और हर एक के बदले अल्लाह ताला आम दिनों में उसकी 10 रहमतें, 10 बरकतें अल्लाह एक हरफ के ऊपर, ये अल्लाह ताला इतना करम फरमाते हैं। तो जो माह रमज़ान में पढ़ता है तो उसकी क्या फजीलत होगी। तो नाज़रीन किराम, ये मोहब्बतों का जो सिलसिला और जो तंजीम सराखान मुस्तफ़ाबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ग़ुलाम जो हैं, ये जो रूह रमज़ान ट्रांसमिशन लेकर आप तक आए और ऐसे अजीम मुबल्लिग़ को बुला करके और आप तक ये खूबसूरत गुफ्तगू का अंदाज़ और कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सवालात और जवाबात आप तक पैगाम पहुँचाया जा रहा है। तो इस पर कोशिश करें जिस कदर हो सके अपनी ज़िंदगी में। ये 2024 का रमज़ान एक नए अंदाज़ के साथ होना चाहिए। और अभी हमारे पास तो अभी तो आगाज़ रमज़ान है, और जिस कदर अपने आप को खूबसूरत अंदाज़ के साथ इस माह रमज़ान मुबारक की और अल्लाह के इस मेहमान की जितनी खिदमत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर खिदमत करिए। आइए नाज़रीन किराम, बढ़ते हैं हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और बुलंद बारगाह में हदिया नात पेश करने के लिए मैं अपने ऐवान में से अपने मेहमान सना खान को दावत दूंगा। हाजी नवीद अख्तर साहब, आपसे गुजारिश करूंगा कि हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और बुलंद बारगाह में खूबसूरत कलाम पेश कीजिए। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, अरे जलवा खाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। एक पल में हजारों आलम में, एक पल में हजारों आलम में, अरे देखो आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। और हर खजाने के आप हैं
आका हर खजाने के आप हैं मुख्तार, इसलिए हर खजाना मेरे हुजूर का है, हर खजाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। और हर ज़माने की आप हैं आका हर ज़माने की आप हैं रहमत, इसलिए हर ज़माना मेरे हुजूर का है, हर ज़माना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। और जिस पे उतरी है आया तत्हीर, जिस पे उतरी है आया तत्हीर, अरे वो घराना मेरे हुजूर का है, वो घराना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। और जिक्र शामिल नमाज में खालिद, जिक्र शामिल नमाज में खालिद, अरे पंजगाना मेरे हुजूर का है, पंजगाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद नवीद अख्तर से खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत कलाम हमारी समातों की नज़र कर रहे थे। नाज़रीन किराम, अपने स्कॉलर की जानिब बढ़ेंगे। क़िबला लामा से मैं अपनी रिसर्च एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मैं रिसर्च में पढ़ा कि दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं और बहुत से लोग हैं। जिस तरह मर्दमशुमारी लोगों की जाती, इसी तरह किताबों की मर्दमशुमारी की गई, और किताबों की मर्दमशुमारी में दुनिया की तमाम लाइब्रेरीज़, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, तमाम किताबों को इकट्ठा करके मर्दमशुमारी की गई कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है।
تو اس میں نے دیکھا کہ اگر لوگوں میں دیکھو تو مسلمانوں کی تعداد کم ہے، لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے ریسرچ یہ 2024 کی کہ جس میں بتایا کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. تو میں بڑا اس سے امپریس ہوا کہ یار اللہ کا یہ اتنا کرم ہے اور ہم اس حضور کی امتی ہیں جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دوسری کتابیں ہیں اور قرآن، اس کی فضیلت، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے، اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی فرمائیے. احمد بھائی جو پچھلا آپ نے سوال کیا، پہلے تو اس کے حوالے سے ایک حدیث شریف ضرور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکرمنی فقد اکرمہم، اللہ کہ جس کسی نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے مجھ محمد کی عزت کی. اللہ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت اور شان کیا ہوگی جب حافظ قرآن کی یہ شان ہے کہ حضور اس کے حوالے سے کہیں کہ جس نے اس کی عزت کی اس نے مجھ محمد کی عزت کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جو ابھی سوال ہے کہ دوسری کتابوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب آپ دیکھ لیں اس کے سب سے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کتاب پڑھنے والا اس میں کوئی غلطی دیکھے تو وہ ادارے کو مطلع کرے تاکہ آئندہ آنے والا ایڈیشن اس میں غلطی کو ختم کیا جا سکے. قرآن مقدس میں غلطی تو درکنار، اللہ رب العالمین نے پہلے فرما دیا لا ریب فیہ، اس میں شک بھی نہیں. اللہ اکبر. اور اگر کوئی اس کی زبر زیر میں بھی شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج. دنیا کی کوئی کتاب ہمیں بولتی سوال کریں جواب دیتی نظر نہیں آتی سوائے قرآن مقدس کے. قرآن سے ہم سوال کریں وہ جواب دیتا ہے. سوال کرتے ہیں قرآن بتا تیرا نام کیا ہے، جواب ملتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے. یہاں پر آنے سے پہلے تو کہاں پہ تھا؟ وہ کہتا ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ پہ تھا. سبحان اللہ، بہت خوب. سبحان، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو دنیا پر جب آئے تو کس کے پاس آئے؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، حضور کے پاس میں آیا. سبحان اللہ. سبحان آئے کہاں سے؟ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے آیا. سبحان اللہ. اب قرآن سے اگر پوچھیں کہ آیا کیوں ہے، قرآن جواب دیتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. احمد بھائی قرآن ہمیں جواب دے رہا ہے سبحان اللہ. کہ میں مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بن کے آ گیا ہوں. اب قرآن سے پوچھیں کہ کس مہینے میں آیا ہے، اللہ تو وہ جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیا بات. میں تو رمضان کے مہینے میں آیا ہوں. سبحان اللہ. سلامت. اب قرآن سے پوچھیں کیا قرآن بتا تو دن میں آیا یا رات میں آیا، وہ بھی قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر رات کے وقت میں آیا. سبحان اللہ. تو قرآن باقی کتابوں سے ممتاز اور جدا اس طرح ہے کہ قرآن ہمیں جو سوال کریں جواب دیتا ہے. اللہ. اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء، کہ ہر چیز اس میں ہے. سبحان اللہ. بے شک. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکی میں ہو یا تری میں ہو، کہیں پہ بھی ہو کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو قرآن میں نہ ہو. اللہ. یہ قرآن کا اعزاز ہے. سبحان اللہ. اور پھر سب سے زیادہ آپ نے جس طرح فرمایا یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے اور ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور کے قلب پہ نازل ہوئی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ نے بات کی بڑے خوبصورت انداز میں، یقین مانے ایک دل ایک سکون مل گیا. گفتگو تو سنتے ہیں لیکن آپ نے جس خوبصورت انداز کے ساتھ جس ترتیب سے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، تو میں قبلہ جان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں اور ان کو مدارس کی طرف ان کا رخ کرتے ہیں. تو آج میں اپنے تنظیم ثنا خان مصطفیٰ آباد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ان احباب کے اس پلیٹ فارم سے میں اپنے ناظرین کے لیے چاہوں گا کہ کچھ ایسا میسیج ہونا چاہیے. کیا ہم بھی اپنی نسلوں کو قرآن، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے کہ کیونکہ میں اپنی مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے قرآن پاک حفظ کیا اور آمین تھی تو مجھے میرے رہنما میرے گھر والوں کو کہنے لگے کہ اس کو جو ہے مدرسے میں دین کی راہ پر چلائیں، اس کو درس نظامی کروائیں. اور اس کے لیے تو انہوں نے کچھ احباب ہوتے ہیں ہر گھر میں یہ ہوتے ہیں، تو اس نے کہا جی یہ مولویوں جو ہے نا لوگوں کی روٹیوں پہ نہیں رکھنا. تو ان ناظرین کو ذرا بتائیں. اور اللہ نے کرم کیا آج میں سافٹ ویئر انجینئر بھی ہوں، ایم ایس کمپیوٹر سائنس میں ہے. زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ، سارے معاملات زندگی. ذرا آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ یہ قرآن کی عظمت، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مولوی مسجد میں کھڑا مصلی رسول پہ کھڑا ہونے والا جس کے سینے کے اندر قرآن ہے، کیا وہ عام لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی ذرا تھوڑی سی اس پر روشنی فرمائیے. احمد بھائی یہ عالم کفر کی ایک سازش ہے اللہ کہ کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں سے قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کو نکالا جائے. اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نکل جائے.
کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے دلوں میں محبت ڈالی ہے. سبحان اللہ. بے شک. ٹھیک ہے, یہ نہیں نکل سکتی. بے شک. بے شک. اور پھر جب یہ ہمارے جو نئی نسل ہے ان کے دلوں میں جب تھوڑی بہت کوئی اہل کفر کی کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ پھر جب اسلام پہ غصہ نہیں نکلتا پھر حافظ قرآن کو ٹورچر کرتے ہیں اور مولوی کہہ کے پکارتے ہیں او مولوی. اور جب مولوی کہتے ہیں تو حافظ قرآن کے دل پہ جو گزرتی ہے وہ اسے ہی پتہ ہے. آپ بہتر سمجھتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, تو قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور فرمائیں جس کے حوالے سے کہ جو اس کے پڑھنے والے کی عزت کرے وہ مجھ محمد کی عزت کر رہا ہے. اور پھر عزتوں کا تو پتہ چلے گا قیامت والے دن کہ جن کے والدین کے لیے حضور فرمائیں کہ انہیں ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ اگر حضور کی حدیث ہے جس کا مفہوم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ تاج یہ سورج دنیا میں کسی کے گھر آ جائے تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اسی طرح تاج جب ماں باپ نے پہنے ہوں گے تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا. باقی لوگ انبیاء شہداء رش کریں گے. حافظ قرآن کی تو شان ہی الگ ہے. پھر حافظ قرآن کی اتنی شان ہے تو پھر حضور کی ایک حدیث آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا حافظ قرآن جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو آپ اندازہ کریں جب پڑھنے والے کی یہ شانیں ہیں تو قرآن کی خود اپنی شان کا مقام کیا ہوگا. تو قرآن کریم تو الحمدللہ وہ پڑھا بھی زیادہ جا رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ عمل بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عوام الناس کو ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی گاڑی سیکھتا ہے تو ڈرائیور اسے صرف بتاتا ہے کہ یہ رستہ ہے اور اسے کلچ کا سارا گیئروں کا بتا دیتا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں اسے ساتھ ہر وقت رکھتا. اسی طرح ماں باپ اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ آتے مدرسے میں. اب آگے بچے کا کام ہے کہ وہ محنت اور لگن کے ساتھ قرآن کو حفظ کرے اور صرف حفظ تک اسے نہ رکھے بلکہ آگے پڑھے, تلفظ کا خیال کرے, قاری بنے, تجوید بنے. کیونکہ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن عاصم, کہ قرآن کریم تجوید ہی کے ساتھ نازل ہوا, جو تجوید کے ساتھ نہیں قرآن پڑھتا آپ فرماتے وہ گنہگار ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مولا کائنات حضور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنی مشق, حالانکہ آپ سے بڑھ کے عربی کون جاننے والا ہوگا, آپ سے بڑھ کے تلفظ کس کا ہوگا, لیکن آپ اتنی لفظ دعات کی مشق کیا کرتے کہ آپ کی زبان سے خون رسنا شروع ہو جاتا. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ کر ہمیں کتنی ضرورت ہے, ہم ایک ایک حرف کو دیکھ کے سمجھ کے اسے تجوید کے مطابق پڑھیں. ادروائز حضور نے ایک مقام پر فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. تو قبلہ جب میں نے یہ بھی ایک چیز, یہ ایک لمحہ فکریہ کہہ لیں, میں نے دیکھا ہے کہ اگر 10 لوگ ہوں اور ان میں امام صاحب اگر موجود نہیں ہیں تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بڑا کون سا ہے جس کی سفید داڑھی ہوئی. کیا شریعت کے اندر کیا یہ کرائٹیریا ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کی داڑھی کس طرح کی ہے, یہ بزرگ ہے یا بڑا ہے, یا میں نے جو میرے مطابق جو ہے کہ حضور کی بارگاہ میں تو دیکھا جاتا تھا کہ جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے. اس پر ذرا تھوڑی ضروری. جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ اگر ایک عالم دین اور دوسری طرف ایک اچھا قرآن پڑھنے والا ہو, ان میں بھی اگر کسی کو کھڑا کرنا ہو تو عالم دین کو نہیں آگے کیا جائے گا, اچھا قرآن پڑھنے والے کو عزت دی جائے گی, اسے آگے کیا جائے گا. اور اگر کوئی قرآن کریم کا ایک حرف بھی خراب پڑھ دے, مثال کے طور پر قل هو اللہ احد, قاف پر ہے, اگر اس کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی بنے گا کہہ دو اللہ ایک ہے, اور اگر اسے چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھ جائے قل هو اللہ احد تو معنی بالکل بدل جائے گا, بگڑ جائے گا کہ کھا لو اللہ ایک ہے. تو اس طرح قرآن پڑھنا حرام ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. علامہ صاحب ماشاءاللہ آج بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو میں ملا, ہمارے ناظرین کو بھی. یقیناً روح رمضان ٹرانسمیشن کے اس پلیٹ فارم سے اور تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ آباد لاہور کے اس پلیٹ فارم سے یہ جو خوبصورت ٹرانسمیشن سجائے بیٹھے ہیں, بہت کچھ مجھے بھی آج سیکھنے کو ملا, آپ کو بھی سیکھنے کو ملا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خوبصورت شخصیت قبلہ قاری غلام محی الدین صاحب, ان کا سایہ اہل سنت و جماعت پہ ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے. اور دعا ہے اللہ ہمیں اپنی نسلوں کو قرآن اور حضور کا فرمان سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے, کہ یہ کشکول لے کر در بدر کی جو ٹھوکریں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا. اس کا مرکز قرآن تھا, اس کا مرکز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بالا شان تھی. کیونکہ یہ قرآن اور صاحب قرآن, اس کا تعلق یہی تعلق کو جس کو ہم نے چھوڑ دیا
اور آج اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے آج عہد کریں اس ٹرانسمیشن کو، جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، کہ اگر اللہ نے یہ توفیق دی، اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو کوشش کریں اپنے اولادوں کو حضور کا دین سکھائیے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اور میں کچھ ہی دن قبل ایک محفل کے اندر ایک شخص نے مجھے کہا کہ حضرت دعا فرمائیے گا، اور اس کے آواز اور قبلہ اس کی آواز اس طرح کانپتی ہوئی، اس نے کہا کہ آنکھیں اس کی جھکی ہیں، اور اس نے کہا کہ ہم 6 بہن بھائی ہیں، جس میں سے 5 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، اور 6 کی ہماری شادیاں ہو چکی، اور 18 سال بیت گئے، اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اس اولاد کا تو جس طرح اس کے آنے پر شکرانہ ادا کی ہے، ساری زندگی شکر بھی ادا کرو، اور کوشش کرو اس اولاد کو حضور کا دین سکھاؤ۔ آج اگر دین سکھاؤ گے، اس کو قرآن سکھاؤ گے، رسول اللہ کا فرمان سکھاؤ گے، تو خدا کی قسم تمہارے جانے کے بعد کم از کم یہی اولاد تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے تمہاری روح کو اس حال ثواب کر سکیں گے۔ تو ہم آج عہد کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے مجھ سمیت کہ انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن پر عمل پیرا ہوں گے، اپنی نسلوں کو بھی قرآن سے محبت کا پیغام دیں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کی جانب ان کی محبتیں سمیٹتے ہوئے اختتامی لمحات کی جانب بڑھوں گا، اور میں کیونکہ رہ تو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے مہمان بہت خوبصورت شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن ان سے میں 1 سے 2 کمنٹ ضرور لینا چاہوں گا۔ حاجی شہزاد صاحب عبداللہ ہاؤس والے، کیونکہ یہ اس علاقہ مصطفیٰ آباد کی جان ہے، اور یہ صرف مصطفیٰ آباد ہی کی نہیں، بڑے ہی خوبصورت شخصیت ہیں، ویلفیئرز کے بہت سے کام ہیں، سماجی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے دین کی خدمت کا کام جو لے رہے ہیں۔ تو میں قبلہ حاجی شہزاد صاحب آپ سے گزارش، آپ حضور کے در پہ آتے ہیں، ہر 2-3 ماہ بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، کوئی ایک خوبصورت سی کوئی بات، اس در سے جو فیض ملا ہو تو ہمارے ناظرین تک وہ پیغام جو ہے وہ محبت بنانا چاہیے۔ بسم اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو ماشاءاللہ یہ پروگرام کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے، روح رمضان، اور ماشاءاللہ اس پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کو صحت، تندرستی، لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اسی رمضان مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، ہماری سب کی دعا ہے۔ اور آپ نے پوچھا ہے احمد بھائی کہ ماشاءاللہ وہاں کا کوئی ایک واقعہ، ماشاءاللہ بے شمار ہیں، تو ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی بتاتے بتاتے۔ بس دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ جانا نصیب فرمائے، ہماری دل سے دعا ہے۔ لیکن ایسا پوچھنا میں چاہوں گا، بتائیں وہ وظیفہ تو بتائیں نا، وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ جو بار بار حضور کی بارگاہ ہے؟ وہ درود پاک تو نہیں، کیا ایسا عمل ہے جس سے بار بار حضور کی بارگاہ میں بلاوا ہے؟ وظیفہ اپنے ماں باپ کی خدمت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو الحمدللہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا، آپ نے اصرار کیا ہے تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ صبح جب میں جاتا ہوں اپنے ماں باپ کی بوسہ لیتا ہوں ہاتھوں کا، چومتا ہوں پاؤں کو الحمدللہ، اور اپنے باپ کی شفقت لیتا ہوں۔ اللہ پاک سب کے ماں باپ کو صحت، تندرستی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، محبتیں بخشے، آمین۔ اور بس یہی راز ہے جو آپ نے ہم سے پوچھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان الحمدللہ۔ اللہ۔ ناظرین کرام دیکھیے، یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کی محبتیں اپنے ماں باپ سے، آج خود بھی یقیناً جوانی سے ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ان کی خوبصورتی دیکھیں کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں تو ماں کے قدم چوم کر کے نکلتا ہوں۔ آج اللہ نے ماں باپ حیات ہیں تو خدا را اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، اور یہی وظیفہ ہے قبلہ حاجی صاحب کا، حضور کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہونا، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، جس کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اتنی عزتوں کے ساتھ نواز رکھا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام روح رمضان ٹرانسمیشن کے اختتامی لمحات کی جانب بڑھتے ہوئے، جتنے میرے ناظرین تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ آباد کے فیس بک اور یوٹیوب چینل سے ہمیں
देख रहे हैं, अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह आज ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज से आप लाइव देख रहे हैं, इंशाअल्लाह कल इसी तरह 2 रमज़ान मुबारक का जो अफ्तार होगा, अफ्तार का जो वक्त है 5 बजे, इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम को हमारे इसी यूट्यूब चैनल तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप लाइव देख सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कीजिए और ये पैगाम जितना ज़्यादा आगे पहुँचेगा, जिस तरह आज हमारे क़िबला अल्लामा साहब ने खूबसूरत अंदाज़ में कुरान की फजीलत पर रोशनी डाली, और ये जिस तरह फैज़ान आगे पहुँचेगा और सबके लिए ये सदका जारिया होगा। हम क्लिक तो करते हैं, क्लिक अगर हम किसी की तस्वीर के ऊपर करते हैं, किसी ऐसी एक वीडियोस के ऊपर हम क्लिक करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और याद रखिए अगर एक क्लिक हमारा, एक थम जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अगर हुआ, और ये इस नीयत के लिए हुआ कि ये सदका जारी है, ये किसी तक पहुँचेगा पैगाम, तो इससे हमारी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए सदका जारिया बन सकती। तो इसलिए अगर आप इसको इस अंदाज़ के साथ, इस नीयत के साथ आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमेशा आपके लिए कब्र तक सदका जारिया रहेगा। तो इसी तरह हमारे साथ शामिल हाल रहिएगा, और ये रूह रमज़ान ट्रांसमिशन इंशाअल्लाह रोज़ाना नए चेहरों के साथ, नए स्कॉलर्स अहले सुन्नत व जमात की खूबसूरत शख्सियात के साथ, सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अपने खूबसूरत मेहमानों के साथ इंशाअल्लाह रोज़ाना शामिल हाल होते रहेंगे। आज मुझे नचीज़ को, अपने मेज़बान हाफिज़ अहमद हुसैन ख़याल क़ादरी को आप इजाज़त दीजिए। हमेशा खुश रहिए और इस माह रमज़ान मुबारक में मुझे दुआओं में, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई इमरान अयूब क़ादरी साहब से खूबसूरत कलाम सुनेंगे और इख्तितामी लम्हात की जानिब रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह। मदीना शरीफ की बातें छेड़ी हाजी शहजाद साहब, मैं भी अरसे दराज से जाता हूँ, आप तो माशाल्लाह जब मर्ज़ी सरकार के बुलावे पे चले जाते हैं। भाई अहमद हुसैन ख़याल क़ादरी साहब आप इत्तिकाफ़ करते हैं, आबिद भाई, ये सभी यारान मदीना, ये निस्बत अल्लाह सलामत रखे, उस दर का नौकर नहीं बल्कि खाक बना दे। रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह। फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। हाँ फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह। रख ले मुझे दर पर मुझे दरबान वगैरह। फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। और खैरात मिली हो जिसे सहरा की गली से, खैरात मिली हो जिन्हें सहरा गली से। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते हैं खैरात मिली हो जिन्हें सहरा की गली से। दुनिया के
اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے ہی در سے لو لگی ہے خیرات ملی ہو جینے زہرا کی گلی سے خیرات ملی ہو جینے سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ سب شعر دیکھیے گا حضور کے در پر مہمان نوازیاں اور یہ سلسلہ بندہ سوچتا تو ہے لیکن شاعر نے کیا خوب بات لکھی ہے یہ بھی ایک پہلو ہے دیکھیے گا بننا ہے مجھے خاک راہ شہر مدینہ بن کر نہیں رہنا مجھے مہمان وغیرہ بن کر نہیں رہنا مجھے مہمان وغیرہ بننا ہے مجھے خاک رغ شہر سے مدینہ ہو بن کر نہیں رہنا مجھے مہمان وغیرہ بن کر نہیں رہنا مجھے مہمان وغیرہ اور آئے تو کوئی آپ کے منگتوں کے مقابل دنیا میں ہے جتنے بھی یہ سلطان وغیرہ دنیا میں یہ جتنے بھی ہیں سلطان وغیرہ دنیا جتنے بھی یہ سلطان وغیرہ تاثیر لوابے تغنے پاک کی ایسی تاثیر کیسی ہے کہ سر قدموں میں رکھ لیتے ہیں لقمان وغیرہ سر قدموں میں رکھ لیتے ہیں لقمان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ